تین چیزوں سے آقا علیہ السلام نے خود کو بچا رکھا تھا. تین چیزوں سے خود کو آقا علیہ السلام نے بچا رکھا تھا. ایک ریا سے، زندگی میں کوئی عمل دکھلاوے کا آپ کی حیات پاک میں نہیں تھا، ریا سے. دوسرا کثرت کلام سے، اسی طرح مولا علی المرتضیٰ بیان فرما رہے ہیں، ضرورت سے زائد کلام کرنے سے بچا رکھا تھا. اور تیسرا بے سود اور بے مقصد بات کرنے سے بچا رکھا تھا. اور آپ فرماتے ہیں اور تین چیزیں ایسی تھیں جن سے دوسروں کو بچا رکھا تھا، دوسرے لوگوں کو بچا رکھا تھا. ایک مذمت سے، کسی کی مذمت نہ فرماتے، اور کسی کو اس کی برائی کوتاہی پہ آر نہ دلاتے، شرمندہ نہ کرتے، اور کسی کا عیب تلاش نہ کرتے، ہر ایک کے عیب پہ پردہ ڈالتے. اور جب کلام ختم ہوتی، کوئی ایک شخص بھی آپ کی مجلس میں اگر بات کر رہا ہوتا تو دوسرے لوگ آقا علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص کی بات کو کاٹ کر بات نہیں کرتے تھے. ایک بات کر رہا ہے تو دوسرے اہل مجلس خاموشی سے سنتے. یہ آداب مجلس تھے. یعنی آقا علیہ السلام کا رنگ مجلس پہ چڑھ گیا تھا، اور آپس میں جھگڑتے نہیں تھے لوگ. یہ میٹنگز کے آداب ہیں، یہ میٹنگز کے آداب. ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے نہیں تھے. اپنی باری پر ہر اہل مجلس اپنی بات کہتے تھے ادب کے ساتھ. پھر دوسرے کی بات آتی، وہ اس پر طعن و تشنیع نہ کرتا، اس کی بات کو نہ کاٹتا، وہ اپنے موقع پر اپنی باری پر اپنی بات کہہ دیتا. تیسرا شخص اپنی باری پر اپنی بات کہہ دیتا، اور ایک دوسرے پر کوئی چیختا نہیں تھا، ایک دوسرے کی بات کو کاٹتا کوئی نہیں تھا، اور ایک دوسرے کے کلام کی بے قدری اور توہین کوئی نہیں کرتا تھا، اور نزاع کا ماحول نہیں پر پیدا کرتا تھا کوئی. جب دوسرا اپنی بات کر کے فارغ ہو جاتا، خاموش ہو جاتا، تب اگلا آدمی کلام کرتا. یہ آقا علیہ السلام کی مجلس کا ادب اور طریق تھا. اور آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ میں یہ چیز تھی کہ کوئی بات کوئی شخص کرتا اور دوسرے ہنستے تو آپ ان کی دلجوئی کے لیے خود بھی ہنستے مسکراتے. ہنسنے والوں کے ساتھ اگر آپ نہ ہنسیں تو پھر ان کو تعجب ہوگا، شرمندگی سی ہوگی کہ ہم ہنسے ہیں اور آقا علیہ السلام نے شاید ہمارا ہنسنا پسند نہیں کیا. تو جب دوسرے ہنستے تو آپ بھی تبسم فرماتے تاکہ وہ اپنے ہنسنے کو انجوائے کرے. اور اگر دوسرے کسی بات پہ دوسرے لوگ تعجب کرتے تو آقا علیہ السلام بھی تعجب کا اظہار کرتے تاکہ وہ اپنے تعجب کرنے کو جینوئن سمجھے. دوسرے کی طبیعت کا اتنا لحاظ فرماتے آقا علیہ السلام، خواہ آپ کے لیے وہ بات تعجب والی تھی یا نہیں تھی. دوسرے تعجب کر رہے ہیں تو آپ بھی تعجب کا اظہار فرماتے، دوسرے ہنس رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی اس پہ مسکراتے، تبسم فرماتے، تاکہ ہر بات میں اہل مجلس کی دلجوئی اور بات کرنے والے کی دلجوئی. کئی بار ایسا ہوتا تو حاجت مند آتے، کبھی کسی نے ایک دن آپ کی چادر تھی گلے مبارک میں، وہ گردن مبارک اس کو کھینچ لیا، لپیٹی ہوئی تھی، جو کھینچا تو آپ کی گردن مبارک پہ ہلکا سا زخم آ گیا. صحابہ کرام پوچھتے کہ یہ کیا کرتے؟ فرمایا نہیں، یہ آپس میں اسی طرح بلاتے ہیں، یہ انداز تھا. فرمایا نہیں، ان کا آپس میں اپنے قبیلے میں جس دیہات سے آیا یہ اسی طرح ان کا معمول ہے کرتے، کوئی بات نہیں. پھر اس کی بات سنی، جو اس کی حاجت تھی اس کو پورا فرما دیا. یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق اس انداز کے تھے. اور آپ فرماتے جب کسی حاجت مند کو دیکھو اپنے کام چھوڑ کر اس کی حاجت پوری کرو، اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال بچہ تھا، 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، پورے 10 سال. کئی بار بچے تھے، آقا علیہ السلام نے کسی کام بھیجا، آگے گلی میں گئے تو بچے کھیل رہے ہیں تو وہ بھول کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. دیر ہو گئی، فرمایا وہ انس نہیں آیا. کسی کو بھیجا، پتہ کیا تو دیکھا آقا وہ کھیل رہا ہے بچوں کے، تو کسی اور کو کام کے لیے بھیج. وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں آقا کی خدمت میں رہا، 10 سال میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا ہو اور آپ نے پوچھا ہو ایسا کیوں کیا.
اور ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا آپ نے فرمایا حکم دیا میں نہیں کر سکا اور کہا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال میں ایک بار بھی نہیں ڈانٹا, ایک بار بھی نہیں ڈانٹا.